آپ کے دیار ناز میں میری پہلی حاضری ہے۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم گناہگاروں سیاکاروں کی اس حاضری کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نہیں جانتا کہ آپ کی تعداد پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے زیادہ ہو اب کم ہو گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کم ہو اب زیادہ ہو گئی ہو، لیکن بہرحال کثرت و قلت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس حوصلے جوان رہنا چاہیے۔ کافی دیر سے میں سن رہا تھا، جاگ رہا تھا، بہت سے علماء اکرام نے گفتگو کی، اور ہمارے بھائی اسد اقبال صاحب انہوں نے کافی دیر تک مجمع کو سنبھالا۔ مجھ سے پیشتر جو علماء اکرام تشریف لائے اپنے خطابات سے نوازا، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ یہ کوئی ترجیحی سلوک نہیں، امتیاز نہیں، بلکہ میری عدم واقفیت پر اس کو محمول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور علماء کی خدمات کو، ان کے خیرات کو، اور ادھر جو ثناخوانی کی گئی ہے، مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس تھوڑا سا مجھے ماحول دے دیجیے گا، یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں رات کے 2 بجے کے بعد بول رہا ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگے کہ میں جمع سال لوگوں کے بیچ ان پرانے شباب میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجمع سے کبھی بھی ایسا احساس مت دیجیے گا، مجھے مت دلائیے گا کہ جس سے ایسا لگے کہ شاید آپ کے حوصلے پست پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمرو بن جموح پیر سے معذور ہیں، مگر غزوہ احد میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چل نہیں سکتے، لڑو گے کیسے؟ فرمایا سرکار 4 بیٹے جا رہے ہیں جنگ میں، کیا میں اس لائق نہیں کہ اپنے اس معذور پیر سے جنت کی زمین کو رون سکوں؟ اگر حوصلہ بیدار ہے تو ذرا مجھے اس کا اظہار کر کے بتائیے۔ ابھی میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے میں فیضان تاج شریعت کے کچھ قطرے آپ کو دینے کی کوشش کروں۔ توجہ ہے؟ وہی مجمع، وہی جذبہ اور وہی حوصلہ جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ ایک ہنگامہ آ رہی تھی، کان سے ایک آواز ٹکرا رہی تھی، خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ بھول جائیے گا کہ آپ اپنی بستی میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دو، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس محفل پاک کو جو مقام حاصل ہے، یہ مقام بریلی کے امام احمد رضا خان نے نہیں دیا۔ میں خاص توجہ چاہتا ہوں، آپ کے دیار میں آیا ہوں، شکوہ رہتا ہے مہمان کو میزبان، لیکن محبت بڑے انداز میں۔ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، تمہید کی طرف میں زیادہ نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سیدی بلبل عادت علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس قول کو جو ذکر کیا ہے جس نے ارشاد فرمایا ہے ان کا نام ہے حضرت سری شخصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے جن کے وسیلے سے دعا کی، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جنب حق میں کن جنید باصفا کے بعد۔ سری شخصی کا انتقال 251 ہجری میں ہوا۔ غوث اعظم سے کئی سو سال پہلے، یعنی تقریباً یوں کہیے کہ 270 سال پہلے تشریف لائے، 220 سال پہلے تشریف لائے۔ کون؟ حضرت سری شخصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ النعمۃ الکبریٰ کے ابتدائی صفحات میں کون ذکر کیا گیا؟ آپ جہاں بیٹھے ہو پہلے مقام سمجھ لو، بیٹھے کس مقام پر ہو؟ وہ فرماتے ہیں من قصد موضعا یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ لأنہ ما قصد ذلک الموضع الا لمحبۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقد قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے مگر سبحان اللہ بولیے تاکہ
फजीलत की तरफ ले जाऊं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب اللسان العربي لاني عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي۔ سرکار کے صحیح سے صحابی مفسر قرآن حبر الامہ عالم قرآن سگے چچا داد بھائی حضرت عباس کے لفظ ذکر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں عربی زبان سے پیار کیا کرو، عربی زبان سے پیار کیا کرو۔ تین ریزن بیان کیے میرے مصطفیٰ نے، فرمایا پہلی وجہ یہ کہ تمہارا نبی عربی بولتا ہے سبحان اللہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن عربی میں اتارا ہے وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي۔ آج حضرت نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا دوسری اور جنت سے کیا مطلب صحابی دور ہو، ہم رسول اللہ سے جنت رسول اللہ کی سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اب سنیں کیا فرماتے ہیں سر شخصی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری شخصی نے فرمایا اگر کوئی ایسی جگہ گیا، ایسی جگہ جہاں پر دنیاوی بات نہ ہو رہی ہو، جہاں دنیاوی گفتگو نہ ہوتی ہو، فرمایا تصدا موضعا فیہ یکرہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ایسے مقام پر گیا ہے جہاں مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، جہاں مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے، ہمیں آپ کی زبان میں کہہ دوں جہاں جشن عید میلاد النبی منایا گیا ہو، جہاں یہ انعقاد ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک بزرگ تر اور ایک زبردست شخصیت فرماتی ہے اگر وہ گیا تو کہاں گیا؟ فقط قصد روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ کی بستی کے اس مدرسے کے شہر میں بیٹھا ہے، آپ کہیں گے ہماری بستی کی کسی گلی میں بیٹھا ہے، میں کہوں گا بظاہر تو وہ آپ کی گلی میں بیٹھا ہے، مگر بڑی سختی فرماتے ہیں فقط قصد روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاری میں چلا گیا ہے۔ ایسے نہیں دم والوں کی آواز بے دمی نہیں ہوتی، حضرت نے تو مقصدی حیات بیان کر دیا نا، ذہن میں دبا۔ چلیے ادھر سے اسٹارٹ کر دیتے، ادھر سے ذرا اونچی آواز نکل جائے، محبت سے بول جائیے سبحان اللہ، اس لیے کہ مقتدا کو دیکھ کے ہی مقتدی ابتدا کرتا ہے۔ توجہ ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانوں مقام سمجھو، بیٹھے کہاں ہو ادھر توجہ کیجیے، فقط قصد روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاری میں آ گیا ہے، پیاری میں آ گیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس کی وجہ بھی بیان کی، آپ نے فرمایا لأنہ ما قصد ذلک الموضع، لوگوں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ تو ہنگل کون سی جگہ ہے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، اس بستی میں بیٹھا ہے، آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ وہ جنت کی کیاری میں آ گیا؟ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، یہ زمین میں کب سے آ گئی؟ تو میں کہوں گا پیارے یاد رکھ، اللہ جب اس بات پر قادر ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو مقام ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ارے جب مصطفیٰ تقریر کے سلسلے میں اللہ اس زمین کو اس حصے کو اس زمین پر اتار سکتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے جہاں مدینے والے کو یاد کیا جائے اللہ اس زمین کو بھی جنت کی کیاری بنا سکتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آیا ہے، فرماتے وہ اس مقام پر کیوں آیا؟ لأنہ ما قصد ذلک الموضع الا لمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہی کا ثمرہ ہے، محبت ہی کا نتیجہ ہے، محبت ہی کا سب کچھ ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا جان ہے اس سے مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو سکے کا مزہ ناطے دوا اٹھائے کیوں؟ فرمایا لوگوں یہ غور کرو یہ محفل میں آیا کیوں ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کیوں آئے ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے حضرت مولانا جلال الدین صاحب کو چہرہ دکھانے آئے ہیں، حضرت مولانا مسیح صاحب کو چہرہ دکھانے آئے ہیں، جناب اسد اقبال کو چہرہ دکھانے آئے ہیں، آپ کہیں گے نہیں میں کہوں گا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے آپ بریلی سے آئے تھے آپ کو دیکھنے آئے ہیں اس لیے کہ میری رنگت سے زیادہ حسین و جمیل رنگت آپ کے اس خیال میں پائی جاتی ہے، پھر کیوں آئے ہیں؟ لأنہ ما قصد ذلک الموضع الا لمحبت النبی، آئے ہیں تو مدینے والی کی محبت میں آئے ہیں، آئے ہیں تو مصطفیٰ کے پیار میں آئے ہیں، آئے ہیں تو مدینے والے کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب اس مقصد کو لے کر کے آئے ہیں تو سنو وہ فرماتے ہیں سرکار نے کہا ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت کے دن قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکا ہے اپنا ہاتھ کسا لیے، اور جو فقیر ہوتا ہے نا
وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جھوپڑ پٹی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ روپیہ ملے گا نا، کم سے کم بینک بیلنس تو ہو جائے گا۔ ہم دیوانے ہیں نیکیاں جس طرح کما سکتے ہو کماؤ، اس لیے کہ ہم نیکیوں کے محتاج ہیں۔ جو ہے آپ کی مقام سمجھ گئے آپ کون سی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جن کو ابھی اس سے پیشتر حضرت مولانا وسیع صاحب قبلہ اور دیگر احباب نے اس بات کا بار بار ذکر کیا کہ مصطفیٰ کے ذکر سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو چڑ رہے ہیں چڑنے دیجیے، میں دونوں پہلوں کو ذکر کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، مگر ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابو موسیٰ ہے۔ محبت سے بولو رہے ایسے نہیں بولو گے، حدیث سنائی دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث سے من قال سبحان اللہ و بحمدہ ورثت له نخلۃ فی الجنہ، میرے سرکار فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو لگوائیں، میں دوسرا پہلو آپ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور ایک اور سن لیجیے، سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ حفظت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے حفظت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑوں سے بچنا تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ قرآن میں کہا استجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ایمان والو ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی سے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو صحیح، چھوٹے گناہ میلاد مصطفیٰ کے سجدے میں معاف کر دیں گے، وضو کے سجدے میں معاف کر دیں گے، نماز کے سجدے میں معاف کر دیں گے، سبحان اللہ کی وجہ سے معاف کر دیں گے، اللہ اکبر بولنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ بول دیتا ہے الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب میرا سنی کہے گا مولانا کتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ اگر 100 معاف کیے جا رہے ہیں تو ہم تو ہزاروں کیے بیٹھے ہیں، اگر ہزاروں معاف کیے جا رہے ہیں تو ہم نے تو لاکھوں کی تعداد میں گناہ کیے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے حال زار کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تھی کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ضرور۔ میں کہوں گا ہاں یہ سب تصور ذہن میں آئے گا، مگر اللہ کی رحمت بہت بلند و بالا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ بول دیتا ہے، الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر کہ اس کے گناہوں کی تعداد سمندر کے جھاگوں کے برابر۔ توجہ ہے، مکمل توجہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آیا، بولو بولو پیار سے بولو، اور مصطفیٰ بھی اسی کے خواب میں آتے ہیں جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے۔ اسد بھائی ایک مصرع بار بار پڑھ رہے تھے کہ آئینہ سنور جاتا، آئینہ سنور جاتا۔ میں اسی وقت سوچ رہا تھا کہ اسد بھائی سے کہوں گا آئینہ تو سنور گیا ہے، ہمیں اپنے دل سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک دلیل دے کر کے جا رہا ہوں، آئینہ سنورا ہے۔ کون سا آئینہ؟ وہ آئینہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا جو جشن عید میلاد النبی میں آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہیں مگر جب ہٹتے ہیں تو پھر بدعقیدہ لوگوں سے ہاتھ بھی ملا جاتے ہیں۔ جو ہے میں کہوں گا اگر اس آپ کو پیدا کرنا ہے تو اس آئینے جیسے پیدا کرو جس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کبھی دوسرے سے پیار کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، آج سے صدیوں پہلے آنے والا مجدد جس کو زمانہ علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ 3 حدیثیں سنائی دیتا ہوں تاکہ آگے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے۔ ترجمہ اگر سے ایک کا کروں، سرکار فرماتے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ چلو تینوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں بات آسان ہو جائے۔ اے میری قوم کے نوجوان ذرا عشق پیدا کرنا ہے تو دنیا کا عشق پیدا مت کر، کسی دنیا دار کے حسن پر مت مر۔ ہم نے تو وہ بھی ایک دیکھا ہے ایک منظر، لوگ جاتے ہیں گاڑی آگے جا رہی ہوتی ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے۔ میں کہتا ہوں صنم کا معنی پتھر بھی تو آتا ہے، تو بات کس کی کرتا ہے؟ اور اگر دنیاوی اعتبار سے کسی یار کی بات کر رہا ہے تو میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، یہ جو تحریری احتجاج ہے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جملہ تو نے لکھوایا ہے اور زمانے کو بتایا ہے میں نے کسی سے پیار کیا تھا، وہ مجھے مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، مجھے اس نے تنہا کر دیا۔ میں کہتا ہوں نوجوان کسی دنیا دار سے پیار
اترتے ہیں مگر عشق میں کھڑا بہت کم لوگ اترا کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے نبی کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس, محبت سے بولو سبحان اللہ, صحابی کے نام پر بولیے سبحان اللہ. اور یہ میں سبحان اللہ زبردستی اس لیے بلواتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے میری قوم پیسہ دے کر گناہ خریدی ہے, فری میں نیکیاں کروانے کا میں نے بھی ایک مشن کھول رکھا ہے. اللہ کرے آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں. توجہ ہے, رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کو بعد وصال, بعد انتقال اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یہ عقیدہ تو ابو بکر کا ہے. کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں, بات آ گئی تو اس گوشے کو کلیئر کر دو, ورنہ میں اپنے گفتگو اپنے موضوع کی طرف جا سکتا ہوں. آپ کہیں تو اس کو کلیئر کرو. یہ عقیدہ ابو بکر کا, اونچا بولو یہ عقیدہ. کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہو تو کرو, معارج النبوہ. توجہ ہے آپ کی. ملا معین بھائی کاشفی اور ایک ہے شواہد النبوہ ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو بدعقیدہ کہتے ہیں سرکار کو ہم سے جڑ کر اردو آئی معاذ اللہ. ہم نے کہا یہ وہ ملا جامی ہے جو اردو سے زیادہ حاج زبان فارسی بولتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتے تھے اکنو میر ابم یا رسول اللہ, اے میرے مصطفیٰ یہ ملا جامی اب مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. ملا جامی کہتے ہیں قبر سے آواز آتی تھی بیرو آواز آئی, بیرو آواز آئی, بیرو آواز آئی. اے ملا جامی جا تو رہے ہو مگر دوبارہ واپس آ جانا, دوبارہ واپس آ جانا. فرماتے جب آخری سال تھا میری زندگی کا, سرکار کے در پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اکنو میر ابم یا رسول اللہ, اے میرے مصطفیٰ میں جا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا بیرو و سلامت مان. ہوش کے ناخن لے وہ قوم, تاج الشریعہ تو بظاہر دنیا سے گئے مگر غلام کو چھوڑ کر کے گئے. بریلی کا ہتھیار ابھی ختم نہیں ہوا ہے. فوجی تو شہادت پاتے رہتے, فوجی شہادت پاتے ہیں مگر میں ان کی شہادت کی بات نہیں کرتا ورنہ کوئی فتویٰ لگا دے. میں اس کو شہادت کی بات نہیں کرتا, میں دین کے فوجیوں کی بات کر رہا ہوں. فوجی شہادت پا لیتا ہے مگر ہتھیار سپلائی ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارا ہتھیار یہ لوہے کا نہیں ہے, ہمارا ہتھیار تو علمی ہتھیار ہے. بریلی کے امام احمد رضا خان پر یہ تصور باندھ لینا کہ یہ تو 100 سال پہلے کا نظریہ ہے. ہم نے کہا امام احمد رضا خان نے 100 سال کا نہیں 1400 سال کا نظریہ دیا ہے. سنو, حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آخری سال سے کہنے لگے یا رسول اللہ اکنو میر ابم یا رسول اللہ, سرکار میں جا رہا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا بیرو و بسلامت مان, میرے عاشق چلے جاؤ اور سلامت رہو. ملا جامی نے سمجھ لیا آپ دوبارہ نہیں آؤ. اسی کتاب کے حوالے سے شواہد النبوہ ملا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی, وہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ, میں خلیفہ یار کی بات کر رہا ہوں. آج ہندوستان میں آندھی چلی ہے رافضیوں کی جو کبھی امیر معاویہ کے خلاف بولتی ہے, کبھی سیدنا عمر فاروق اعظم کے خلاف بولتی ہے, کبھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے خلاف بولتی ہے. میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں ایک ہی جملہ دے رہا ہوں, شیطان پر چڑھنے والوں محبوب رب عرش ہے, اس لفظ کو پہلے پہلو میں چل جاتا ہے کو ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا انتقال پرملال ہونے والا ہے. قریب بلایا, وصیت کر رہے ہیں لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو خوشبو سے معطر کر دینا, میرے جنازے کو کفن پہنا دینا, اپنی اور میری زبان میں دولہا بنا کر کے اس کو لے کر کے جانا. جنت البقیع میں نہیں, فرمایا پہلے میرے جنازے کو لے جا کر میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دے. محبت سے بولو, سب لوگوں کی داد چاہتا ہوں, مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھنا. یہ میرے آقا ابو بکر خلیفہ بلا فصل ثانیت نین, میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا آج آئے اسنین تم سے کہہ رہی ہے مومن. مولانا وسیع صاحب قبلہ میں لوگ دونی شاعر, توجہ ہے. آج آئے اسنین تم سے کہہ رہی ہے مومنو,
مگر تاج الشریعہ کا فیضان پایا. ایک وقت وہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ اسد بھائی جیسے لوگ بھی کلام پڑھیں. مگر ابھی کلام سارے سنا نہیں رہا, ہو سکتا ہے ابھی ڈیمانڈ کر دیں. ایک شعر سنا رہا اور سنے کلی کی تعریف بھی میں نے کی تھی, وہ مولانا وسیع صاحب کو سنا دی. آیا اسنین تم سے کہہ رہی ہے مومنو, یارے غارے مصطفیٰ صدیق ہے, صدیق ہے. توجہ ہے آپ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے گا. جب آپ کا انتقال پرملال ہونے والا ہے, قریب بلایا, فرمایا میرے جنازے کو تیار کر دینا. یہ وہی ابو بکر صدیق اکبر ہے جنہوں نے کہا تھا من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جو مصطفیٰ کریم کے میلاد پر ایک درہم خرچ کر دیتا ہے, کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کہاں کہا جاؤ کہ میلاد کی شاخیں بہت پرانی اور مصطفیٰ کی حیات کی شاخیں بھی بہت پرانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا میرے جنازے کو تیار کر کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دینا. اے میرے آقا ابو بکر, سب کے جنازے تیار ہوتے ہیں, 4 لوگ اٹھاتے ہیں, کاندھا دیتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. مگر آپ کی عجیب وصیت ہے, آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دینا. ملا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے کہا میرے جنازے کو وہاں رکھ دینا اور رکھنے کے بعد انتظار کرنا میرے مصطفیٰ کی قبر کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اچھا یہ کون بولے گا؟ یہ وہ بولے گا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مصطفیٰ زندہ نہیں ہے. یہ تو وہی بولے گا جس کا عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ, اس لیے کہ بولتا کون ہے, زندہ کیا مردہ؟ بولو بولو, زندہ بولتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی وصیت پر عمل کیا گیا. اور اتنا یاد رکھنا جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے مصطفیٰ زندگی کا ثبوت اس کو دکھا دیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ جنازہ رکھا ہوا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, اس جملے پر خاص توجہ چاہوں گا. اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب, لوگوں دیر نہ کرو, یار کو یار کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ. گویا جواب مل گیا, اجازت مل گئی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ مصطفیٰ کے پہلو میں. جو میرے مصطفیٰ کے روضے پاک کا گنبد ہے وہی گنبد ابو بکر ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا, پیچھے والے ذرا حیوان ناطق, جو ناطق کا معنی وہ لوگوں نے سمجھ لیا. وما ينطق عن الهوى, وہ ناطق کا معنی وہ نہیں ہوتا جزیات و کلیات کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے. آپ سمجھدار ہیں, ذرا تھوڑا سا خاموش رہیے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. میرے بھائی اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں میری بات مان لیں, میں بریلی سے آیا ہوں, ہاں تو بیٹھ جائیے. چونکہ سرکار فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ ولیکرم ضیفہ. سرکار فرماتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا بھی احترام کرے اور اپنے مہمان کا بھی احترام کرے. تو آپ اسی نام پر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے, اور اگر نہیں بیٹھ رہے تو خاموش رہیے, بس سن لیجیے. اور پیچھے جو ہماری بہنیں اگر بیٹھی ہوئی مائیں بیٹھے ہیں تو ان سے بھی عرض کروں گا سن لیجیے. موقع بار بار نہیں آتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں, بسا اوقات نہیں, بار بار نہیں. تو آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکر ادا کیجیے اور اس کے بعد میری گفتگو کو سنیے. اس لیے کہ قرآن کی بہت مشہور آیت کریمہ محبوب فرما دیجیے جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا خوش ہونا دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے. اگر مال کو جمع کر لیا جائے تو مال کا وہ مقام نہیں ہے جو عملہ کے لال کا مقام ہے, جو مصطفیٰ کے ذکر پاک کا مقام ہے. توجہ فرمائے, حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بعد دور خلافت حضرت عمر کا آتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کی قبر شریف کے قریب کھڑے ہیں. ایک آدمی اونچی آواز میں بات کرتا ہے, فرماتے ہیں لا ترفع صوتک, اے میرے بھائی آواز کو اونچا مت کر, آواز کو اونچا مت کر. اما سمعت قد قیل فی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا تو نے نہیں سنا مصطفیٰ کے لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو, بولو سبحان اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے, حضرت عمر فاروق اعظم سے, اعلیٰ تصور میں, اے خلیفہ ثانی, اے خلیفہ برحق, اے خلیفہ اجماعی, ذرا یہ تو بتائیں سرکار تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں مگر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں لا ترفع صوتک, اپنی آواز کو اونچا مت کر. قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم نے اسی عقیدے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیوانوں کو بتا دیا اور گویا کہ اللہ
زندہ ہے. جلالی بزرگ ہیں، حضرت عمر جلالی ہیں. میرے ایک استاد کہتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی یہ بدعقیدہ لوگ خیر منائے کہ عمر نہیں ہے. اگر حضرت عمر ہوتے تو ہر دن سولی پر چڑھایا جاتا، یا تو سولی پر چڑھایا جاتا یا زبان کو گستاخیوں سے بچایا جاتا. دو ہی کام ہوتے. توجہ ہے آپ کی؟ بیٹا آپ کی طرح بول جاؤں محبت سے سبحان اللہ. اس لیے کہ سرکار کی امت میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی، اور سب کی داد چاہیے. توجہ ہے؟ غوث اعظم کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ عقیدے کی بات آ گئی تو میں اس کو کلیئر کر کے آگے بڑھوں. غوث اعظم کا نام سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو ذرا محبت سے بولے. بڑے پاورفل بزرگ ہیں، بڑے پاورفل بزرگ ہیں. فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم لا تقبض روح مریدی الا علی التوبہ. کہ اللہ کسی قادری کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ مل جائے. بڑے پاکیزہ بزرگ ہیں، بڑے پاکیزہ بزرگ ہیں. اور اگر پاکیزہ بزرگ ہیں تو ان کی پاکیزگی کا اظہار بلند آواز سے ہونا چاہیے. حضرت غوث اعظم 38 سال کی عمر میں پہلا حج کرنے گئے، اور جب پہلی بار گئے تھے تو اشعار کچھ اور پڑے تھے. جب دوسری بار گئے تو کہتے ہیں فی حالت البعد روحی كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الاشباء قد حضرت فامدد يمينك كي تهدى بها شفتي. اگرچہ 4 مصروں میں لاش والا مصرع میرا مستدر ہے، میری دلیل ہے، مگر میں چاہتا ہوں پہلے 3 مصروں کو بھی بتا دو. وہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مصطفیٰ کریم کے جناب میں حاضر ہیں، گنبد خضرا کے کریم موجود ہیں. عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ فی حالت البعد روحی كنت ارسلها. میرے مصطفیٰ میرے دل میں جو عشق ہے نا آپ سے، جب آپ کی یاد آتی تھی. عبد القادر بغداد کا رہنے والا ہے، اس سے پہلے قصبہ جیلان کا رہنے والا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبد القادر کو آپ کی یاد آتی تھی. آپ کا لفظ جگر ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ مصطفیٰ کے چلے بیزائی کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری کا جلوہ شیبہ تیرا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے جب یاد آتی تھی نا تو کنت ارسلها، اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا. یہ کون عبد القادر جیلانی ہے؟ یہ وہی بغداد کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. آج ایک فرقہ مداری نام کا پیدا ہو گیا ہے. وہ میں کہتا ہوں سرکار شاہ مدار والا نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو ڈمرو والا مداری ہوتا ہے. اس کو نہیں معلوم سرکار شاہ مدار کا نظریہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم سرکار احمد کبھی بپائی کا نظریہ کیا ہے. یہ سب غوث اعظم کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. سچا مداری وہی ہوگا جو غوث اعظم کو حضرت مدار کا پیر و مرشد مانے. توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا آقا مجھے آپ کی یاد آتی تھی نا تو روح کو بھیجتا تھا. آپ کے پاس روح ہے نا، اور روحانیت وہ بھی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے نقاؤ الخلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ. سن لیں جو تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، جو مرشد برحق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، وہ سن لیں. اعلیٰ حضرت میزان الشریعۃ الکبریٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو مرشد ہوتا ہے نا وہ مرشد یا تو روح نکلنے کے وقت آتا ہے یا منکر نکیر کے سوال کے وقت آیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا رسالہ 20 صفحے کا رسالہ ہے نقاء الخلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ. اور یہ بھی بتا دوں اس رسالے کی طرف جو توجہ دلائی تھی وہ میرے مرشد زادے قاضی قداد الہند نے دلائی. یہ مت سمجھنا اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ بریلی خالی ہو گیا ہے تو اس کا دماغ تو خالی ہو سکتا ہے مگر بریلی خالی نہیں ہو سکتا. اور میں یہ دلیل اپنی طرف سے نہیں، میرے امام کا قول ملفوظ شریف میں پڑھ لو. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ کہا مجھ کو جو برکت ملی ہے میرے دادا علامہ رضا علی خاں کی ملی ہے. علامہ رضا علی خاں جو محلہ ذخیرہ محلہ جسولی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، انگریز تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے، پوری مسجد کھنگال ماری مگر حضرت علامہ رضا علی خاں نظر ہی نہیں آئے. جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے وہ غار ثور والا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا. فرمایا روح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے کیوں مدعو گرد غار جو ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی میرے دادا کا مجھے صدقہ ملا،
میرے دادا کا مجھے صدقہ ملا اور فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت خضر نے کسی کی دیوار کو سیدھا کیا تھا نا، فوجدہ جدارا، جو دیوار پائی تھی ٹیڑھی ہونے لگی تھی. سن لو بابا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں سب بھالو بھالو ہے نا. اچھا اچھا توجہ ہے. میں پچھلے سال گیا تھا وہاں. کہاں گیا تھا؟ یہ گوہاٹی. تو وہاں گفتگو تیز کر رہا تھا تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو ہر بات میں جملے بول کر آہستہ آہستہ اور پوچھنا پڑتا تھا. سب بھالو بھالو ہے تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ آپ تو ان علماء کے بیچ رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ اردو جاننے والے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ حضرت امام اہل سنت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا گیا تھا، ان کی 14ویں پشت میں ایک نیک دادا پیدا ہوا تھا جس کے صدقے میں ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. اب امام اہل سنت رزلٹ اور نتیجہ اور ثمرہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو ابھی تو میری 30ویں پشت ہے، دیکھو یہ پیغام کب تک جاری رہتا ہے. سرکار تاج الشریعہ تک تو چھٹی ہے، ابھی تو 14 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. کھل کے رضا ہے خنجر خوخار بردبار، آدھا سے کہہ دو، یہ مصرع ہے میرا، آدھا سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو، خیر منائے نہ چھڑ کرے. ابھی مت سمجھنا، ابھی 14 کی گنتی جب پوری ہو جائے تو اس کے بعد کچھ سوچنے کی کوشش کر. توجہ ہے آپ کی؟ 12 میں عرض کر رہا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جب آپ کی یاد آتی تھی نا تو مصطفیٰ کریم میں اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا. بغداد معلیٰ سے روح آتی تھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی. لیکن آج جب مدینہ آ گئے حاضری دے لی تو کہا حاضری نوبت الاشباح، سرکار یہ تو جسم کی باری ہے، اب روح نہیں لایا ہوں خالی. عبد القادر روح اور جسم دونوں کے مجموعے کے ساتھ آیا ہے. تو غوث اعظم کیا چاہتے ہیں؟ روح آتی تھی چاکلیٹ چوم کے چلی جاتی تھی. آج آپ کی امید کیا ہے؟ آج آپ کی گزارش کیا ہے؟ آج آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس جملے پر خاص توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس مصرے پر توجہ نہیں دی تو پورے واقعے کو آپ بھلا بیٹھیں گے. یہی تو مستدل ہے. فرمایا سنو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدہ حیات مصطفیٰ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں سرکار پہلے مثال دے دو. حضرت ہاتھ لائیے، ہاتھ دے دیا. میں نے ہاتھ کیوں مانگا ہے ان سے؟ اس لیے مانگا ہے میں جان رہا ہوں کہ یہ زندہ بیٹھے، یہ زندہ ہے نا، ہے نا زندہ. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار فمدد یمینک، سرکار اپنا ہاتھ بڑھائیے، محبت سے بول جائیے. میرے آقا غوث اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو غوث اعظم کی روح پاک سے آج بھی جواب ملے گا اور آپ کی کتابوں سے آپ بھی جواب ملے گا. اے پیارے، میرا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ تھا، میرا وہی عقیدہ ہے جو عمر کا عقیدہ تھا، جو حضرت علی کا عقیدہ تھا. سب کرتے ہیں سرکار اپنا ہاتھ بڑھائے اور بڑھانے کے بعد چومنے کا میرا ارادہ ہے. فرمایا کئی تہذاب شفقت عربیہ میرے مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیے تاکہ عبد القادر آپ کے ہاتھ کو پوچھا دے لے، عبد القادر آپ کے ہاتھ کو چوم لے. ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے، جسم اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لیلۃ اسریہ بھی مررت علی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ. فرمایا لوگوں جب معراج کی رات میں جا رہا تھا حضرت موسیٰ کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں. اس کے 2 ترجمے کروں گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یصلی علماء بیٹھے ہیں، صلی کا صلہ علی آتا ہے تو اس کا معنی درود پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں. اور یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ کریں کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا، مقصد تو دونوں میں پورا ہو جائے گا. میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جسم
جسم کا حال کیا ہے؟ ہمارا اگر جسم کھڑا ہوگا تو اس کے لیے گھٹنا کھڑا ہونا ضروری، گھٹنے کے آگے کمر درست ہونا ضروری، کمر کے آگے پیٹ ہونا درست ہونا ضروری، اس کے آگے سینہ اور اس کے بعد ہماری گردن. تبھی تو چونکہ اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، یہ فولڈنگ سسٹم رکھا ہے، اور یہ سسٹم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں رکھا ہے. ابھی غوث دباغ کی روایت سناؤں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے ادھر بڑھیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے. کئی صحابہ میں ہاتھ سفتی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولا یہ تو گزارش تھی، یہ تو تمنا تھی، یہ تو آرزو تھی، یہ تو دعا تھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا حضرت ابو یوسف لخمی شتموری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں فخرجت الیہ الیۃ الشریفۃ فقبلها. خالی ہاتھ بھی رسول کریم کا نہیں نکلا، قبر سے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی نکلتا ہے اور غوث اعظم ہاتھ کو پوچھا بھی دے دیتے ہیں. فرمانے کا امام جب اپنے آقا غوث اعظم کے اس کمال کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو جو ہے یہ میلاد مصطفیٰ منانا بھیا بہت ضروری ہے. بالکل سادی زبان میں بول رہے ہیں، ٹھیک زبان میں کہہ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اتنا کھانا بھی ضروری نہیں، اتنا جینا بھی ضروری نہیں جتنا مصطفیٰ کا مدینہ ضروری ہے. اور میلاد منانا ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل تو دے دو. میں کہوں گا ایسے صحابی کی دلیل دینے جا رہا ہوں جس صحابی پر لوگ آج سب کو شتم ضرور کر رہے ہیں مگر ان کو یہ پتا نہیں اگر اس صحابی کو چھوڑ دیا جائے تو تمہارے میلاد کا ثبوت بھی جلدی نہیں. حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے. کتاب کا نام ہے نسائی شریف، دوسری کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اور یہ کتاب الذکر کے حوالے سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید الخدری. عمل جس کا بیان کیا جا رہا ہے سیدنا امیر معاویہ. محبت سے بولیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ صحابی ہے، بولو سبحان اللہ. امیر معاویہ خال المومنین ہے، بولو سبحان اللہ. امیر معاویہ کاتب وحی ہے، بولو سبحان اللہ. امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے 163 حدیثیں روایت کی. یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہیں بول رہا ہوں بھیا. میں تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مصر قاہرہ کے رہنے والے ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں. جلال آیا تھا، کتابیں لکھی. ایک دن جلال میں آئے، کتابوں پر پانی ڈال کے سارے حروف مٹا دیے. اس کے بعد کمرہ بند کر لیا. اب جو کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کمرہ بند کر کے لکھی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جنہوں نے قرآن کے 15 پارے کی تفسیر 40 دن میں لکھی. یہ 40 دن میں تفسیر لکھنے والا کوئی بزرگ آج کے للو پنجو کی طرح نہیں ہوگا، وہی ہوگا جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اور ایک پتے کی بات کہہ رہا ہوں، مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے سب سے زیادہ اگر عالم برزخ کے بارے میں کشفی علم کوئی رکھتا ہے تو وہ علامہ جلال الدین سیوطی. توجہ ہے؟ بولو بولو توجہ ہے آپ کی؟ اور آج کے جو بزرگ لکھ رہے ہیں وہ انہی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. محبت سے ذرا بول جاؤ سبحان اللہ. روایت بڑے پیارے انداز میں پڑھوں گا مگر آپ کی ذرا بھی توجہ دائیں بائیں نہ ہو. آپ کی آواز پس نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ ذہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. عن ابی سعید الخدری قال خرج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ على حلقة في المسجد فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استعلمكم تهمة لكم لما استعلمكم تهمة لكم وما كان احد بمنزلة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقل عنه حديثا مني قد خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن بك علينا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استعلمكم تهمة لكم ولكنه اتاني جبريل عليه السلام واخبرني ان الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. بولیے محبت سے بھیا سوئیے گا نہیں. ہاں اعلیٰ حضرت بہت پہلے کہہ کے گئے ہیں. قرآن نے تو اس سے پہلے کہا تھا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
शैतान भी वसवसे डालते हैं, इंसान भी वसवसे डालते हैं। तो आला हजरत ने कहा सोने वालों, अगर वाकयातन जाग रहे हो तो बोलो ना, सोने वालों किसकी रखवाली है? समझ लेना, समझ लेना, मसलक आला हजरत भी तुम्हें राह हयात और राह नजात और राह जन्नत दिखाने वाला है। मसलक आला हजरत से जो फिरता है ना, वो बस फिरता ही रहता है। समझो है हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए लोगों के पास से गुजरे। फरमाया यारो क्यों बैठे हो? कहा यार हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे। का कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो? मैं आपसे पूछूं, कसम खाकर बताओ क्यों बैठे हो? बोलो बोलो, इशारा कर रहे हैं आपकी तरफ की हजरत बता दे, कौनो जवाब रहेगा? हजरत आप ही बता दीजिए, मैं आपसे कसम खाकर पूछता हूँ क्यों बैठे हो? मुस्तफा का जिक्र करने के लिए। बोलो मोहब्बत से, मुस्तफा का जिक्र करने के लिए। और हमने कहा ये जिक्र तो मेरे खुदा की इनायत है। हफ्ते वही हफ्तुम में तजल्लुल यकीन भी अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन में मेरा इमाम तहरीर करता है। मेरे सरकार फरमाते हैं इस हदीस को हजरत अनस ने, इस हदीस को अबू नुआइम ने हजरत अनस से और इब्ने असाकिर ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया। तवज्जो फरमाइएगा, एक हदीस पर हदीस सुनाई देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। रसूल करीम फरमाते लम्मा फरगतु मिम्मा अमरनी बिही मिन अमरि समावाति फकुलतु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्यन मिन क़बली इल्ला वक़द अकरमतहु इन्नका क़द जअलता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा वस्तकरता लिदाऊद अलजिबाला व लिसुलैमान अर्रियाहा वश्शयातीना وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي قال أوليس آتيتك أفضل مما ذلك كله فلا أذكر إلا ذكرت معي سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج کے دن معراج کی رات سارے آسمانوں کی سیر سے فارغ ہو گیا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھ سے پہلے کوئی نبی آیا، تو نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، فضائل عطا فرمائے ہیں، آدم کو فضیلتیں دی ہیں، شیش کو خوبیاں دی ہیں، نوح کو تو نے کمالات دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ گنا رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، تو نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا جدھر چاہتے تھے اور پتھر کو جیسے چاہتے تھے، لوہے کو جیسے چاہتے تھے ویسے ہی عام موم کر لیا کرتے تھے۔ کہا حضرت سلیمان کے لیے تو نے جنات کو تابع کر دیا تھا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا، مگر مولا تیرا محبوب تجھ سے پوچھتا ہے، تیرا نبی تجھ سے پوچھتا ہے فما جعلت لی تو نے مجھے کیا خوبیاں عطا فرمائی ہے؟ یہ انکار نہیں تھا، ہم دیوانوں کے لیے جواب کی تیاری تھی تاکہ دیوانوں کو پتہ چل جائے تمہارے نبی کو کتنے کمالات ملے ہیں۔ رب نے فرمایا اولیس آتیتک افضل مما ذلک کلہ، اے میرے محبوب بتا تو صحیح جو خوبیاں میں نے تجھے دی ہیں کیا سارے نبیوں سے بہتر نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے نا، سارے اونچوں سے اونچا۔ بھیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کاف ہو گئے۔ وضو خانے پر بیٹھ کر آپ کھوئیے نہیں، نہ سوئیے نہ کھوئیے۔ اگر سونے کا ارادہ ہو تو پانی مار لیجیے چہرے پر، اس لیے کہ پانی اور وضو جو ہوتا ہے تو غصہ ختم کرنے کے لیے اور دوسرا نیند بھگانے کے لیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جو ہے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، یہ خلا کو ملا کر لیجیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ایک بار توجہ کا اظہار کیجیے ذرا محبت سے، اور محبت سے بولیے۔ دیکھو کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں خاموش رہنے کا ہوتا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کے کسی کے گھر میں اگر شادی ہو تو آواز بیٹھ جاتی ہے، آواز سب لوگ کہتا ہے کھنو نہیں دو مجھے، کاہے بھائی؟ ارے رات میں آواز بیٹھ رہی ہے، اتنا کام کروایا ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے تیری آواز نہیں تھی وہاں بٹھا دی، اور جس کے لیے تیری آواز ہے وہاں اٹھائے پھر رہا ہے۔ کم سے کم اتنا تو بول جاؤ، اتنا بول جاؤ، آواز بیٹھ جائے تو کہو سرکار کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا نذرانہ پیش کر دیا تھا اپنی آواز کا۔ میرے مصطفیٰ کہیں تو نے میری خاطر آواز کو بٹھایا ہے، میں تجھے جہنم کے بجائے جنت میں بٹھائے دے۔ توجہ ہے جی؟ سرکار علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیا عطا کیا؟ میرے رب نے فرمایا محبوب میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ اس سے بڑے کمال کی بات فلا اذکر الا ذکرت معی،
کمال تو یہ ہے میرے محبوب، مجھے بھی اسی وقت یاد کیا جائے گا جب تجھے یاد کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو، بولو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو ہستیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر یعنی جہنم کی ہے۔ بولو بولو محبت سے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی زبان، ہمیں وہ زبان چاہیے جس زبان کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش کے مولا کی دھوم، مثل فارس نظر کے تلہائی گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو خاک یہ سب سے لاسٹ درجہ ہوتا ہے، خاک کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ رات اور خاک ایسی ہوتی ہے نا کہ سب سے لاسٹ میں جا کر کے بنتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کا آخری لمحہ بھی اگر باقی ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑنے والے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مکمل توجہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جب گزرے تو فرمایا میرے سے آپ نے کہا لوگوں یہ بتاؤ کیوں بیٹھے؟ کہا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ فرمایا قسم کھا کر بتاؤ اسی لیے بیٹھے؟ کہا اسی لیے بیٹھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ آپ صحابہ سے قسم دلوائی، کیونکہ آج تو نہ جانے کتنے نادان ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے نام پر گستاخیاں کر رہے ہیں، معاویہ کے معنی بیان کر رہے ہیں، جبکہ ان پاگلوں کو یہ پتا نہیں ہے یہ علماء کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر کسی کا نام عالم رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب جاننے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ذات ہوتی ہے جو سر سے لے کر جو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما انی لمستعلقکم تہمۃ لکم، لوگوں میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں کھلائی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ اور شک ہو رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزرے، سرکار جیسے ہی مسجد کے قریب سے گزرے دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر کے ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کس چیز کا ہو رہا تھا؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں سرکار نے پوچھا میرے یارو کیوں بیٹھے ہو؟ سرکار کے صحابہ نے عرض کیا تھا نذکر اللہ، اب ایک ایک جملے پر خاص توجہ، نذکر اللہ ونحمدہ، اے میرے مصطفیٰ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر یہ جملہ خاص طور پر؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ کھانے کے لیے پیٹ دیا ہے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، زبان دی ہے ذکر کے لیے؟ نہیں، فرمایا ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں علامہ ہدانا للاسلامی، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا دامن دے دیا ہے، ہمیں اسلام کا دامن مل گیا ہے، اسلام کا قانون مل گیا ہے، مذہب اسلام مل گیا ہے۔ اب جشن عید میلاد النبی منانے والوں اگلا جملہ تمہارے نظر کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے کہا تھا سرکار اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کر رہے ہیں وہ منا بکا علیہ، اگر یہ ترتیب بدلی ہوئی ہے مگر میرا وجدان کہتا ہے اول جملہ یہ ہے اور ہدانا الاسلام بعد والا جملہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اب دونوں کا ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں، سرکار اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان پیدا کر کے ہمیں اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ ارے اسی کو تو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ دلائل پر دلائل ہے۔ امام مسلم کی روایت سناؤں گا، وقت جائے گا، بس نام بتائے دیتا ہوں۔ امام مسلم وہ بھی سرکار سے ملا تھا، اور حضرت امام ترمذی نے تو کمال کر دیا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تو اعتراض کرتا رہے، میں صحاح ستہ میں ایک حدیث کا ایسا محدث جس کو قرآن کے بعد ان 6 حدیثوں میں جو درجہ اور مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ فرمایا میں نے مصطفیٰ کے میلاد کا تجھے ثبوت دے کر کے جا رہا۔ کمزور پڑ گئے؟ ارے بھائی جو سبحان اللہ بولے گا ثواب اسی کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے میرے مصطفیٰ ایک بار گزرے نا، جب سرکار علیہ السلام گزرے نا تو صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا سرکار اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، رات گزار دی پوری،
مگر ایک گزارش کروں گا، رات تو گزاری ہے مگر فجر پڑے بغیر سونا مت، ورنہ مستحب کے چکر میں فرض چھوٹ جائے گا۔ تو مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یاد آئے گا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، اور یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس کو تحریر کیا گیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میرے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بار بار ایک آدمی آتا رہا اور اس نے ایک ہی سوال کیا، حضور ادھر توجہ کریں، حضور ایک بندہ رات میں نفل پڑھتا ہے اور دن میں نفلی روزے رکھتا ہے اور فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے ہر بار میں فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ ہم سنی ہیں، فرض ادا کریں اور فرض کے ساتھ مستحبات کریں۔ اور میں تو ایک جملہ بولتا ہوں، یار نمازیں تم پڑھو اس لیے کہ تمہاری ہی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ آج سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے قسم اس لیے نہیں کھلوائی ہے کہ مجھے تم پر ڈاؤٹ اور شک ہے، فرمایا بلکہ میں نے اس لیے قسم کھلوا کے معلوم کیا، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل میری بارگاہ میں آئے تھے اور مجھے آ کر کے انہوں نے بتایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ جو آپ کے پیارے امتی ہیں بیٹھ کر جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ ان سے خوش ہو کر رشک کا اظہار فرما رہا ہے، اللہ رشک کا اظہار فرما رہا ہے۔ پتہ چلا جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے والوں سے خالی علماء خوش نہیں ہوتے ہیں، خالی مخلوق خوش نہیں ہوتی ہے، خالق بھی خوش ہو جایا ہے۔ روایت بالکل ڈائریکٹ ایسی روایت جو روایت آپ کو ہو بہو اس محفل پر منطبق ہوتی نظر آئے۔ کتاب کا نام ہے دار المنظم، الدار المنظم فی مولد النبی الاعظم، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ امام زرقانی نے بھی اپنی شرح مواہب میں ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال يحدث في بيته ذات يوم بقايا ولادته عليه الصلاه والسلام لقوم يستبشرون ويحمدون الله تبارك وتعالى ويصلون عليه الصلاه والسلام فاذا جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال هل لكم شفاعتي سبحان الله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ کے سگے چچا زاد بھائی صحابی رسول ہیں، 8 سال کی عمر میں مصطفیٰ سے دعا کیا پائی کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنا شروع کر دی تھی۔ یہی عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، چونکہ آپ واعظ بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے، آپ مناظر بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ عالم قرآن بھی تھے، آپ حبر الامہ بھی ہیں، آپ زبردست مصطفیٰ کے صحابی ہیں اور متبع سنت بھی ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن گھر میں لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، جیسے آج آپ مدرسے میں جمع ہیں اور مجھے بریلی شریف سے خدمت کے لیے بلایا ہے۔ یہاں عبداللہ ابن عباس نے سرکار کے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا آج میری تقریر ہوگی مگر آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، آج کا عنوان بڑا پیارا ہے، آج کا ٹاپک نماز کی اہمیت نہیں تھا، آج کا عنوان زکات کی اہمیت نہیں تھا، آج کا عنوان استطاعت حج نہیں تھا، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کالا یحدث فی بیتہ ذات یوم وقایا ولادتہ، گھر میں بیٹھ کر ایک دن مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات سنا رہے ہیں۔ ایسے نہیں، میں آگے ایسے نہیں سناؤں گا، سب لوگ مل کر کے بولیے اور محبت سے بولیے اور پیار سے بولیے۔ 3 بار بلوایا، کم سے کم کروڑوں بار تو قبول ہو ہی جائے گا۔ توجہ ہے آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کی پیدائش کے واقعات۔ اچھا مجھ سے پیش کریے، میرے بعد یہ آپ اتنے بڑے ہو گئے، جشن عید میلاد النبی میں کبھی آپ نے سرکار کی ولادت کے علاوہ تو دنیا کی باتیں سنی؟ یہی تو کرتے ہیں سنی، تو پھر ان کو کاہے دلیل نہیں ملتی ہے؟ ہم نے کہا دیکھ عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں، اور اپنی قسمت پر ناز کرو، جو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیٹھ کر کے سرکار علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات سنا رہے تھے، اور سنا کس کے لیے رہے تھے؟ اگلے جملے پر توجہ، لقوم یستبشرون، فرمایا جو لوگ سامنے بیٹھے تھے نا ان کو سرکار کی پیدائش کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ لوگ سن کر یستبشرون خوشی کا اظہار کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اور اللہ کا
شکر ادا کر رہے تھے، مولا تو کتنا پیارا ہے، تیرے حبیب کتنے پیارے ہیں، ایک جملے میں اس کو سمیٹ دوں، ایک شعر کے اندر سمیٹ دوں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، کہا خوشی منا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی امت میں آنے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، وہ دعا کی انہوں نے، مگر ایک نبی آئے گے حضرت عیسیٰ، اور ہم نے دعا کیے بغیر ہی اللہ نے ہم کو سرکار کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ کتنا کرم فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے لوگوں سے سرکار کا میلاد سنا رہے تھے، واقعات سنا رہے تھے جو خوش بھی ہو رہے تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ اور ایک عمل اور وہ آپ لازم کر لیجئے، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وہ سرکار پر درود بھی پڑھ رہے تھے۔ اے میرے بھائی ذرا توجہ کر، ٹک ٹاک کی دنیا میں رہنے والے، رات کی تنہائیوں میں کمرے بند کر کے موبائل پر ویڈیو دیکھنے والے، تاج الشریعہ کا مرید ہو کر کے تو ایسے کام کرتا ہے؟ رات کی تنہائیوں کو اگر تمہیں آباد کرنا ہے تو دنیاوی گانوں سے نہیں، مصطفیٰ کے ترانوں سے آباد کرتے تھے۔ اور یہ کہو حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو جان ان پہ نثارا کروں۔ سرکار پر درود پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ درود کے لیے صحابی کہتے ہیں مامن مجلس یصلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قامت منہ رائحۃ سکیہ حتی رائحۃ طیبہ حتی تبلغ عنان السماء فتقول الملائکۃ ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کسی محفل میں پڑھا جاتا ہے تو اس سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ آپ کی بستی میں نہیں رہتی۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں حتی تبلغ عنان السماء، آسمان کی پلکیوں تک چلی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپس میں ھذا مجلس، جو آپ بیٹھے ہیں ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے لوگوں یہ وہ پاکیزہ محفل ہے جس میں میرے مصطفیٰ پر درود پڑا گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، لوگ بیٹھ کر کے درود پڑھ رہے تھے، یہاں تک تو بات ہو گئی، خوشی بھی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ انعام کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کی انجمن لگی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہو رہا ہے، صحابہ بڑے خوشی سے سن رہے ہیں۔ اتنے میں آقا تشریف لے آئے، سرکار جب تشریف لائے تو فرمایا حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت واجب و حلال ہو گئی ہے۔ اور ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، یہ بریلی شریف کا پیغام ہے۔ یہ آپ نیچے بیٹھے تو اوپر بیٹھے، حالانکہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں نیچے بیٹھ کے تقریر کروں تاکہ میں اپنے مرشد سرکار تاج الشریعہ کی سنت پر عمل کروں۔ اسد بھائی بڑے پرانے جانتے ہیں، تاج الشریعہ کی ذات تو وہ تھی کہ لوگ اپنی پلکیں بچھاتے تھے، ایسی کرسیوں کی کیا حیثیت، لاکھ کی کرسیوں کو بچھانا پسند کرتے تھے، مگر ایک وہ موقع تھا جہاں تاج الشریعہ کرسی کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ وہی دن تھا جو آج دن میں گزرا ہے، 12ویں شریف، تاج الشریعہ جہاں آرام کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو میرے مرشد کی کرامت تھی، جب 3 دن کا عرس شروع ہوا، اس سے رضوی پتی کی بات بتا رہا ہوں، 3 دن عرس ہوتا ہے نا، ایک دن ہوتا ہے تاج الشریعہ کے مزار پہ، دوسرا جامعۃ الرضا میں، تیسرا پھر جامعۃ الرضا میں۔ اس بار 2 تاج الشریعہ کے مزار پہ ہوئے، ایک جامعۃ الرضا میں۔ بہرحال تاج الشریعہ اپنی حیات ظاہری میں ہی 3 پروگراموں میں پہلا پروگرام ہم نے جامعۃ الرضا میں رکھ لیا۔ تاج الشریعہ نے فرمایا نہیں، مشاعرہ بھی وہیں رکھو جس کو ازہری گیسٹ کہتے ہیں، جہاں آج میرے تاج الشریعہ آرام کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، آرام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے میری بات کو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشریف فرما ہے وہاں آپ نے 70,000 بار قرآن کی تلاوت کی۔ محبت
سچ سے بولو سبحان اللہ. ارے اب امام اعظم کی بات سمجھ گئے. امام اعظم کو معلوم تھا وصیت نہیں ہے, شریعت میں اجازت نہیں ہے, مگر امام اعظم کو معلوم تھا تقدیر یہی ہے کہ میں یہاں دفن کیا جاؤں گا. مٹی یہیں سے لی گئی تھی, یہیں سے اٹھائی گئی تھی. اس لیے امام اعظم اس مقام پر بیٹھ کر 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے آپ نے, تاکہ اس جگہ کو معطر بنا لیا جائے, قرآن کی خوشبو سے اس کو معطر کر لیا جائے. سعد الشریعہ نے فرمایا یہ 3 دن کا جو عرس ہوتا ہے پہلا عرس اگری گیسٹ ہاؤس میں ہوگا, اور وہی بٹھایا کرتے تھے, وہی ذکر کیا کرتے تھے. عرس مفتی اعظم وہاں ہوتا تھا, عرس حجت الاسلام وہاں ہوتا تھا, عرس اعلیٰ حضرت کا پہلا دن وہاں ہوتا تھا. زمانے کو بتایا جاتا تھا کہ میں دنیا کے جانے کے بعد بھی یہی دفن کیا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت علامہ و مولانا مفتی شرف الدین رضوی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اور اگر جو جانا چاہ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, میں بھگانے کی نیت سے نہیں کہہ رہا. ایک بات یاد رکھیے گا, مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جس کی وجہ سے آج کی محفل قبول ہونے والی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کس کو بتایا, تو میں کہوں گا سب یہی سوچ کر بیٹھے رہو, ہو سکتا ہے اللہ میری وجہ سے اس محفل کو قبول کر لے, اور جب آپ کی وجہ سے قبول ہونے والی آپ چلے جائیں گے تو قبولیت کہاں سے ملے گی. اس لیے سب بیٹھے رہے محبت سے. توجہ ہے آپ, بات آگے میں سرکار تاج الشریعہ کی مکمل ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حوالہ وہی پرانا ہے. فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان يعلم بقایا ولادته علیہ الصلوۃ والسلام لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قد فتح لك ابواب الرحمہ ومن فعل فعلك نجا نجاتك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات سرکار دو عالم کے صحابی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں, سرکار کے ساتھ میں بھی جا رہا ہوں. سرکار کا رخ کدھر ہے, سرکار کا چالا کدھر ہے؟ فرمایا صحابی رسول حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. جیسے ہی گھر گئے نا, قدم رکھا میرے مصطفیٰ نے اور حضرت ابو الدرداء نے, تو حضرت ابو الدرداء کی زبان بیان کرتی ہے وہ کیا کر رہے تھے. وہ گھر میں لیٹے نہیں تھے, نماز نہیں پڑھ رہے تھے, مصلی نہیں بچھا تھا, بلکہ لوگ اپنے بچوں کو بٹھا کر, اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر وکانا يعلم بقایا ولادته علیہ الصلوۃ والسلام. آج یہ وہابی ہوتا کیوں ہے, آج یہ دیوبندی بنتا کیوں ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ ہمارا سنی اپنے بیٹے کو بٹھا کر مصطفیٰ کے میلاد کے واقعے یاد نہیں کراتا ہے, مصطفیٰ کی سیرت یاد نہیں کراتا ہے, مسلک اہل سنت کے عقیدے یاد نہیں کراتا ہے. ارے 24 گھنٹے پیسہ کمانے والوں, تجارت کو 24 گھنٹے دینے والوں, زندگی پر سفر کرنے والوں, کبھی 1 گھنٹہ بیٹھ کر مصطفیٰ کے عشق بھی سمجھا دیا کرو, کبھی 1 گھنٹہ بیٹھ کر علم غیب کا موضوع بھی بتا دیا کرو. اور اگر اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو حضرت مولانا جلال الدین صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے, ان سے جڑنے کی ضرورت نہیں, جڑنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے آپ؟ لوگ کیا کہتے ہیں, سرکار تاج الشریعہ کا جب دور تھا نا, میرے تاج الشریعہ کا قلم اور زبان چلتی تھی, لوگ کہتے تھے دیکھنا اختر رضا کے جنازے میں چند افراد نظر آئے, مگر جنازے نے بتا دیا حق کی بولی لوگوں کو وقتی طور پر بری لگتی ہے مگر بعد میں سمجھ میں آ جاتا ہے حق انہی کے ساتھ. اس لیے وقتی طور پر جن کو لگے وہ لگ رہا ہے, لاہور پڑھ کے اس فکر کو دور کرے, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا عالم اور ترجمان ہے اسی کے ساتھ جڑے رہے, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضرت عامر اپنے بیٹوں کو بٹھا کر, اپنے خاندان کے افراد کو بٹھا کر کانا يعلم بقایا ولادته, مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات خالی سنا رہے تھے بلکہ سکھا رہے تھے, پڑھا رہے تھے. بولیے محبت سے. ارے میرے عزیز, ابھی تو مفتی صاحب کا شرف بھی آپ کو مل رہا ہے.
اور اس شرف کے لیے آپ کو مشرف ہونے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا. اور ابھی سے اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے, سپر ڈال دیں گے, تو پھر آگے کا سفر کیسے طے ہوگا؟ محبت سے بولیے. اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں گفتگو ختم کرنے کو تیار ہوں. میرا چہرہ دیکھ کے نہیں, مجھے مت منائیے, مدینے والے کو منا لیجیے, انشاءاللہ الرحمن کام ہو جائے گا. چہرہ دیکھ کے بات مت کیجیے, اس لیے کہ بریلی نے نہ فتووں کو کبھی چہرہ دیکھ کے بدلا ہے, نہ باتیں کبھی چہرہ دیکھ کر کی ہے. میں وہی پیغام رکھتا ہوں الحمدللہ. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں بیٹھ کر مصطفیٰ کی پیدائش شریف کے واقعات کو یاد کرا رہے تھے. کانا یعلم ہے وہ یاد کرا رہے تھے, اور اگر ماضی استمراری میں لے کر جائیں تو مانا ہوگا یاد کرایا کرتے تھے, مگر چونکہ وہ ترجمہ یہاں درست نہیں ہے, یا ایک واقعہ وقتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے. وہ یاد کرا رہے تھے اپنے بیٹوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, ارے ہم سے تو اپنا بیٹا نہیں بچتا ہے, بیٹا رات کو جاتا ہے, بدعقیدہ کے ساتھ بیٹھتا ہے, رشتے داری کرتا ہے, تقویٰ شعاری کے بجائے وہ بدماشی کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں کی دوستیوں پر توجہ نہ دینے والوں, اگر کل قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ کریم نے سوال کر لیا, کل قیامت میں جاؤ گے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تجھ سے تو اپنی اولاد بھی میرے گستاخ سے نہیں بچی, میرے غدار سے نہیں بچی, تو کیا کرے گا؟ یہاں یہ واقعات سنا کر یہ بتانا چاہ رہے تھے بیٹوں وہی نظریہ رہا جو سرکار کے صحابی حضرت ابو درداء کا نظریہ ہے, جو عامر انصاری کا نظریہ ہے, جو ابو بکر کا نظریہ ہے. اتنے میں جب سے سرکار علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حاضر یوم, حاضر یوم. اس کا ترجمہ بتا دوں. آپ جب نعرہ لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 12ویں نہ ہوتی, بولیے 12ویں نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا, بولے محبت سے. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب یہ کلیئر ہے تو بولیے 12ویں نہ ہوتی. حضرت عامر یہ کہہ رہے تھے حاضر یوم, یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں قرآن ملا ہے, یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں رمضان ملا ہے, یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ہے, رحمان. اس لیے کہ رب خود کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فحبست عن عرفا فخلقت الخلق. لوگوں میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے کہا کہ زمانہ مجھے پہچانے تو محمد کو پیدا کر. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب یہ کہہ رہے تھے حاضر یوم, حاضر یوم, یہی دن ہے جس کے صدقے میں نعمتیں ملی ہیں, تب میرے مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. سنیوں یہ خالی حضرت عامر کے لیے مدعا نہیں تھا, یہ مدعا قیامت تک آنے والے سنیوں کے لیے تھا. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی قد فتح لک ابواب الرحمہ. اے میرے صحابی, تو نے مصطفیٰ کریم کی پیدائش کے واقعات کو کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا. اور اس کے بعد فرمایا ومن فعل فعلک نجا تک. کہا تو کامیاب ہو ہی گیا, تجھے تو نجات مل ہی گئی, مگر قیامت تک اگر کوئی آ کر تیری ہی طرح تیرے نبی کے میلاد کے واقعات یاد کرائے گا, سنائے گا, وہ بھی انشاءاللہ نجات پا جائے گا. سبحان اللہ, وہ بھی نجات پا جائے گا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا ذات ہوئی انتخاب وقت ہوئے لاجواب. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خاک پاک کو اور اس کے آپ کے جسد پاک کو تیار کیا جانا تھا تو حضرت جبریل امین کو اللہ نے بھیجا. وہ باغ فردوس کے فرشتوں کو لے کر آئے اور وہاں سے مٹی اٹھائی جہاں میرے مصطفیٰ آج آرام کر رہے ہیں, اور لائے تو روایت میں آتا ہے فوجنا وہ پاکیزہ خاک لائی گئی تھی, اور لانے کے بعد اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے آب تسنیم سے گوندا گیا. کہاں جنت کی نہر میں آب تسنیم نامی پانی ہے, اور اس چشمے کو لیا گیا اور اس سے گوندا گیا, اور گوندنے کے بعد فرمایا فساد کل برۃ البیضاء بہا شعاع عظیم. کہا لوگوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مٹی جب اس کو گوندا گیا تھا تو وہ کیا ہو گئی تھی؟ حتی سارا کل برۃ البیضاء بہا شعاع عظیم. وہ ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہو گئی تھی, اس میں روشنی پھوٹ رہی تھی, اس میں چمک پھوٹ رہی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ پہلے اس روایت کی تکمیل کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں وہ چمک رہی تھی اور اس کے اندر روشنی پھوٹ رہی تھی. اتنا ہی نہیں, ثم طافت به الملائکۃ حول العرش والکرسی والسماوات والارض حتی عرفت الملائکہ
اللہ نے حکم دیا فرشتوں یہ میرے محبوب کا جسم جو تیار ہوگا، یہ جو مٹی لی گئی ہے نا، اس کو آب تسنیم سے گوندا گیا ہے، اب ذرا اس مٹی کو سیر کراؤ۔ عرش کے قریب لے جایا گیا، فرش کے قریب لے جایا گیا، کرسی کے قریب لے جایا گیا، آسمانوں میں سیر کرائی گئی، زمینوں میں سیر کرائی گئی۔ ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا حتی عرفت الملائکہ، سیر اس لیے کرائی جا رہی تھی کہ جو میرا محبوب آخری زمانے میں آنے والا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جتنے عقیدے دیے سب عقیدے ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ اس دور میں بس دو باتیں میں آپ سے عرض کروں، اس کے بعد گفتگو ختم کروں۔ عرض کر دوں، سرکار کا میلاد منانے آئے ہیں الحمدللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اعداؤک ثلاثۃ، تیرے دشمن تین ہیں، تین۔ خاص توجہ فرمائیے گا، فرمایا ایک تو عدو، تیرا ذاتی دشمن جو دشمن ہے براہ راست، ایک ہے عدو صدیقک، تیرے دوست کا دشمن، وہ بھی تیرا دشمن، اور ایک ہے صدیق و عدوک، تیرے دشمن کا دوست۔ نہیں سمجھ پائی یہ بات؟ کتنی کیٹیگری ہے دشمن کی؟ بولو کتنی ہے؟ ایک تو دشمن، ایک دشمن کا اور ایک دوست کا، تینوں کون ہیں؟ سلح کلی بتا دوں کون ہے؟ بتا دوں کون ہے؟ حضرت علی کی زبان میں تیسرے نمبر پر ہے صدیق و عدو صدیق۔ فرمایا ایک تو دشمن اور ایک تیرے دوست کا دشمن جو تیسرے نمبر پر ہے، تیرے دوست۔ سرکار علیہ السلام ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، سرکار اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں دوست ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہمیں دوست ہیں کہ نہیں؟ اور جب سرکار ہمیں دوست ہے تو جو سرکار کا دشمن ہو، دشمن کا جو دوست ہو وہ تمہارا دوست ہوگا کہ دشمن؟ بولو کون ہوگا؟ صلح کلی وہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا، سنیوں ہے صلح کلی در حقیقت بس رہی، سنیوں ہے صلح کلی در حقیقت بس رہی، جس کو باطل اور حق میں فاصلہ ملتا نہیں، جس کو باطل اور حق میں جو یہ کہتا ہے جو بندی بھی صحیح ہے، بریلوی بھی صحیح ہے، جو یہ کہتا ہے چکرالوی بھی صحیح ہے، بریلوی بھی صحیح ہے، ہم نے کہا اسی کو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے قریبی ملک، ہمارے پڑوسی ملک سے آیا تھا کچھ دنوں پہلے، جس کو طاہر القادری کہا جاتا ہے، جس کی طہارت کو میرے تاج شریعت نے نجاست میں بدل دیا تھا، اور ایسی کیل ٹھوکی تھی، ایسی کیل ٹھوکی تھی کہ آج کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سننا تو چھوڑو، تم ہندوستان میں رہتے ہو سکتا ہے کہو بریلی کو اس لیے مانتے ہیں کہ بریلی ہندوستان میں ہے۔ ابھی سیدہ کائنات کا جو مسئلہ ہوا تھا، میں کلیئر بات کر دینا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات والا جو مسئلہ ہوا تھا، ہمارے محدث کبیر نے جو موقف رکھا تھا الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور وہاں کے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی اللہ ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرمائے، انہوں نے جو موقف رکھا تھا مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا بے باک ہے، سید مظفر شاہ صاحب سے میری براہ راست گفتگو ہوئی، کوکب نورانی نے براہ راست فون کیا، اور ایک مردوش شخص جس کو ہمارا سنی کبھی کبھی یوٹیوب پہ سن لیتا ہے، جس کو حنیف قریشی کہا جاتا ہے، اس کی گفتگو سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہاں کے علماء کی نزدیک بھی مردود زمانہ ہے، راضیوں سے ملا ہوا، ان کا پیسہ کھانے والا، ان کے داموں میں بکا ہوا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جس ٹولی اور جماعت کے لیے سرکار نے کہا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک ایسی جماعت بھی آئے گی جو اپنے دین کو دنیا کے چکر میں دے۔ حضرت سوا گھنٹہ گفتگو ہوئی تھی میری اس مسئلے پر، مگر میرے مرشد کا فیضان تھا بفضلہ تعالی، حق واضح کر دیا، یہ کہہ کر فون رکھتے ہوئے اس نے گفتگو ختم کی کہ مجھے آپ سے بات کر خوشی ہوئی، بات کر کے خوشی ہوئی، اس لیے کہ آپ نے علمی گفتگو کی تھی، بس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر میں نے اس سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا سیدنا امیر معاویہ کی شان میں تم نے جو گستاخی کی اور اس کو ڈرائیور سے تشبیہ دی ہے، یاد رکھو میں نے رد کیا ہے، کرتا رہوں گا، اس لیے کہ امیر معاویہ کے خلاف اگر کوئی بھونکتا ہے، کلکتہ کی سرزمین پر ہو، چاہے بریلی شریف کی سرزمین پر ہو، چاہے اجمیر معلیٰ میں ہو، چاہے گجرات کی
مسلکی اعلیٰ حضرت سے چڑنے کی ضرورت رہی، جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایسا مسلک لے کر کے آؤ جو تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہو، جو تمہیں شفاعت کا راستہ دکھاتا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکا جا رہا ہے۔ ایک فرقہ چلا ہے جس کو فرقہ مولائی کہا جاتا ہے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ ہے مگر زہر معاویہ پلایا جا رہا ہے، حضرت معاویہ کے بخش کا زہر پلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا علامہ شہاب الدین خفاجی نے جو قاضی جو حضرت امام قاضی عیاض کی کتاب شفا شریف کے شارح ہیں، جن کی کتاب کا نام نسیم الریاض ہے، انہوں نے فرمایا تھا سنو میں یقول یطعن فی معاویہ فذاک قلب بانقلاب الحاویہ، اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ انسان نہیں جہنم کا کتا ہے۔ بولو کیا ہے وہ؟ بولو کیا ہے؟ اچھا کتے سے کوئی دوستی کرتا ہے؟ بولو کرتا ہے کوئی؟ بولو میں یہ کتا اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے۔ قلب کا معنی بتا دیجیے، کسی سے پوچھ لیجیے کیا آتا ہے حضرت، قلب کا معنی کیا آتا ہے؟ قلب کا معنی کیا آتا ہے؟ بولو کتا۔ بولو قلب کا معنی کیا آتا ہے؟ فرمایا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنم کا۔ بولو کتوں سے ملو گے، کتوں سے ملو گے۔ اور جو سرکار علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، میرے نبی فرماتے اہل البدع کلاب النار، یہ بدعتی سب جہنم کے کتے ہیں۔ ایک کو کتا بتانے والا مصطفیٰ ہے اور دوسرے کو کتا بتانے والا مصطفیٰ کا غلام شہاب الدین خفاجی ہے۔ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف، صحابی کے خلاف بھونکتا ہے وہ بھی کتا ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی کتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے، کتوں سے دوستی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، کتے کا کام کاٹنا ہوتا ہے، کتے کا کام لعاب لگا کے ناپاک کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، سلے کنڈیوں سے رشتہ داری کرو گے؟ سلے کنڈی وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے سے بھی ملتا ہو، سرکار کے گستاخوں سے بھی ملتا ہو، جو بندیوں سے رشتے بھی کرتا ہو اور بدعقیدہ لوگوں سے رشتے کرتا ہو۔ بولو کسی سلے کنڈے سے دوستی کرو گے؟ ان کی محفلوں میں بیٹھو گے؟ ان کے یہاں کھانا کھاؤ گے؟ ان کے یہاں پیو گے؟ اور اگر کوئی پیتا ہے تو سن لے، کل قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نہیں پی پائے گا۔ یہ بدعتی جو ہے نا، امام مسلم فرماتے ہیں میرے سرکار نے کہا نا فرتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جاؤں گا نا تو یہ بدعقیدہ آئیں گے، اور آنے کے بعد یہ سلے کلی بہت بڑا بدعقیدہ ہے، اس لیے کہ وہ صحیح اور غلط دونوں کو ملا رہا ہے۔ الذین یلبسون الحق، بولو بولو، والذین آمنوا لم یلبسوا الحق بالباطل، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاتے۔ تم تو ایمان والے ہو نا الحمدللہ، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ گے۔ اگر بدعقیدہ ہے تو بدعقیدہ کہو گے، سنی ہے تو سنی کہو گے۔ اپنا سنی چاہے کتنا بھی ہمارے لیے وہ ناراض ہو، ہم سے غصہ کرتا ہو، مگر اس کو سینے سے لگا لینا، اور اگر کوئی بدعقیدہ ہو اس کو پیر کی ٹھوکر سے دور کر دینا اور بتا دینا ہم تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، کسی کے پوتے ہمارے مرشد گرامی سرکار تاج شریعت نے کہا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ۔ بولیے بولیے بولیے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ اور اسد بھائی اگلا مرحلہ میں چاہتا ہوں آپ بول دیں، سب بول دیں مل کر کے، پدر مادر برادر مال و جال پر فدا کر دیں۔ یہی ہے مسلک اہل سنت، یہی ہے مذہب اہل سنت، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے اس علاقے میں جتنے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء ہیں سب کو سروں کا تاج رکھو گے اور ان کی محفلوں میں بیٹھو گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ان اللہ تبارک و تعالی لم یخلق تربۃ علی وجه الارض اکرم من مجالس العلماء، فرمایا اے لوگوں لا تفارقوا مجالس العلماء، اے لوگوں عالموں کی محفلیں چھوڑ کر مت جایا کرو، مگر ایسے عالم نہیں جو دیوبندی کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، ایسے عالم نہیں جو مولائیوں کا دامن بھی تھام لیتے ہیں، نام نہاد مولائیوں کا، ایسے عالم نہیں کہ جو بدعقیدہ کے ساتھ بھی کھا پی لیتے ہیں، ایسے عالم نہیں جو سنت کلیت کی طرف لے جانے والے ہیں، بلکہ ایسے علماء حق کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان کی محفلوں سے دور مت جانا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر خطے تو بہت پیدا کیے ہیں، زمینیں تو بہت بنائی ہیں، چاہے آپ کا ہاوڑا ہو، آپ کا کلکتہ ہو، آپ کی سلیگوڑی ہو، کچھ بھی ہو، مگر یاد رکھنا فرمایا اللہ
زمین نہیں بنائی، کوئی ایسا قصہ نہیں بنایا جو عالموں کی محفلوں سے بہتر ہو۔ لا تفارقوا مجالس العلماء، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔